اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 42۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 4 آیات ہیں، 253 سے لے کر 256 نمبر تک کی آیات ہیں۔ یہاں سے تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی آیت 253 نمبر کی آیت ہے تیسرے پارے کی۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی ہیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد والے ان واضح معجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنا پر اختلاف کیا، اور بعض ایمان لے آئے اور بعض کافر ہو گئے۔ اور اگر خدا طے کر لیتا تو یہ جھگڑا نہ کر سکتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کا ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی علم اور اقتدار زمین اور آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالی مرتبہ ہے اور صاحب عظمت بھی۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو صفحہ نمبر 42 میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں انبیاء علیہ السلام کے آپسی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سب کے درجات برابر نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت کا کچھ معیار بھی یہاں پر بیان کیا کہ مثلا پروردگار عالم نے منہم من کلم اللہ، بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن سے پروردگار عالم نے کلام کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، سورہ نساء کی 164 نمبر کی آیت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جبکہ پروردگار عالم کا کلام بہرحال ہر کس و ناکس سے، ہر انسان سے نہیں ہوتا ہے۔ خود قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ شورا کی 51 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم یہ اعلان فرماتا ہے کہ کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر یہ کہ وحیاً، اشارے کے ذریعے، یعنی پروردگار عالم ڈائریکٹ ہر کس و ناکس سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ پروردگار عالم جس سے گفتگو کرے گا اس کا ایک مرتبہ ہوگا، اس کا ایک مقام ہوگا، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں کلیم اللہ قرار دیا ہے۔ بعض انبیاء کا ذکر کیا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو ہم نے بلند کیا، جو جناب عیسیٰ ابن مریم، جناب عیسیٰ ابن مریم کا یہاں نام بھی ذکر کیا گیا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کو پروردگار عالم نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی اور ان کی مدد کی۔ روح القدس کے حوالے سے علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ روح القدس کون ہے۔ توریت میں یا عام طور سے یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ روح القدس وہی جبرائیل ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے گویا جن سے تائید کیا ہے،
لیکن اس کے بعد علماء تفسیر، مسلمانوں میں جو علماء تفسیر ہیں ان میں بعض نے جناب جبرائیل کو روح القدس قرار دیا ہے، اور بعض نے جیسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روح القدس عالم روح کی ایک، عالم امر کی ایک موجود ہے، عالم امر کی ایک موجود اس عنوان سے کہ بہرحال اس کا کوئی نام پتہ یہاں پر ذکر نہیں کیا علامہ طباطبائی نے، کہ روح کے حوالے سے قرآن مجید نے ذکر ہے قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ امر پروردگار ہے، لہذا یہاں پر جو روح کے ساتھ قدس لگا ہے تو ظاہر ہے کہ روح تو ہے ہی ہے، اور روح کیا ہے؟ امر پروردگار، لہذا کہا کہ امر، عالم امر کی ایک مخلوق ہے، یا عالم امر کی ایک گویا مقدس روح ہے، لہذا وہ ایک جناب جبرائیل سے الگ ہے۔ حتیٰ روایات میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب جبرائیل اور میکائیل سے بڑا فرشتہ یا بڑی چیز ہے جو روح القدس سے تعبیر کی گئی ہے، کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی اور پیغمبر کے بعد ائمہ علیہ السلام کے ہمراہ ہے۔ یا روح اور فرشتے کے اختلاف کے عنوان سے کہ روح الگ ہے فرشتہ الگ ہے، اس حوالے سے سورہ مبارکہ انا انزلناہ کی تفسیر میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر بیان کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے، کہ اگر روح اسی ملائکہ کا حصہ ہوتی تو پھر الگ سے ذکر نہ کیا جاتا کہ روح بھی نازل ہوتی ہے اور ملائکہ بھی نازل ہوتی۔ بہرحال روح ایک ایسی مقدس روح ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم انبیاء علیہ السلام کی تائید کرتا ہے، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کیا، پیغمبر کے ساتھ یہ روح تھی، اور ائمہ علیہ السلام کی تائید کے لیے بھی یہ روح ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ موجود ہے۔ اس کے بعد کچھ اسباب کا ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کے درمیان اور جو مثلا ان سے منحرف ہو گئے ان کے درمیان اختلافات رہے، حتیٰ ممکن ہے کہ مثلا جیسے آج کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے ماننے والے ہیں سب مسلمان، لیکن الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور بعض فرقے بالکل ایک دوسرے کو مثلا دیکھنا نہیں چاہتے، یا اصلا جان کے دشمن ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اختلافات جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مثلا پروردگار عالم نے ان کو اس طریقے سے حکم دیا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں؟ نہیں، پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو لوگوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، جیسے پہلے اشارہ بھی کیا جا چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے زندگی گزار رہے تھے اور ان کے درمیان آپس میں بعض اختلافات پائے جاتے تھے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور شریعت کے ذریعے ان لوگوں کو ایک حد میں رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا تھا، ان کی تعلیمات رکھی تھی، لیکن بہرحال نہ سب اس کے اوپر ایمان لے آئے اور نہ جو ہے وہ سب اس اختلاف سے دور ہو سکے۔ لیکن جو لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے حقیقی طور پر وابستہ ہیں، وہ اس اختلاف کا شکار نہیں ہوئے، یعنی وہ اس اختلاف میں کبھی نہیں پھنستے ہیں۔ لہٰذا یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں کن لوگوں میں، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، یہ اللہ یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، حتیٰ اگر لے آئے بھی ہیں تو بس نام کے برابر، کہ مثلا ہم کہنے کو پیغمبر کے ماننے والے ہیں، کہنے کو ہم مثلا پیغمبر کے رسالت کو مانتے ہیں لیکن ان کا حکم تسلیم نہیں کرتے، تو آپس میں اختلاف رہے گا۔ لہذا اختلاف کا باعث دین نہیں ہے بلکہ کفر ہے اور دین سے دوری ہے کہ جو اختلاف کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی آیت 254 نمبر کی آیت میں صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، راہ خدا میں کچھ خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہی تمہارے کام آنے والا ہے، اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ نہ اس دن تجارت کا کوئی راستہ ہوگا، خرید و فروش لین دین سے کچھ کام چلنے والا ہے، نہ وہاں کوئی دوستی کام آنے والی ہے، اور نہ کوئی سفارش کام آنے والی ہے۔
دنیا میں جو انسان زندگی گزار رہا ہے، انسان کا کوئی بھی کام پھنس جائے، یہی ایک راستہ ہے کہ مثلا پیسے دے کے کام ہو جاتا ہے. مثلا ایک کام گھر بنوانا ہے، مزدور لے کے آئیں گے، ان کو پیسے دیں گے، گھر بن کے تیار ہو جائے گا. پیسے سے کام ہو جاتا ہے. جہاں پر پیسے کام نہیں آتے، وہاں دوستی کام آ جاتی ہے. بہت سارے کام ایسے نہیں ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسے سے نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری دوستی ہے، کوئی جان پہچان کا آدمی ہے، وہ اس بات کو یعنی وہ کام کرنے والا ہے یا کام کرنے کا مہارت رکھتا ہے، وہ دوستی میں کام کر دے گا. اگر وہ کام نہ کرے تو ہم کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کریں گے کہ جو سورس لگا دے، اس سے کہہ دے گا تو وہ کر دے گا. لہذا مثلا سفارش سے کام ہو جاتا ہے. تو دنیا میں مال، دوستی، سفارش، یہ تین چیزیں کام آتی ہیں، اور انسان کا کام کہیں اٹکنے نہیں پاتا، رکنے نہیں پاتا، بلکہ ان میں سے کوئی ایک سبب ایسا ہے کہ جس سے انسان کا کام پورا ہو جائے گا. لیکن قیامت کے دن وہ ہے کہ جس دن نہ لین دین ہے، نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوستی کام آنے والی ہے، اور نہ جو ہے وہ کسی کے سفارش کام آنے والی ہے. لہٰذا یہیں سے پروردگار عالم نے کہا کہ یہاں سے انتظام کر کے جاؤ وہاں کے لیے. وہاں پر انسان یعنی مثلا آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے امور یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اس کا بڑا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. مثلا ایک انسان جو ہے وہ ایک روزے کا کتنا ثواب بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان افطار کرا دے تو اس کا اس روزے سے بھی زیادہ ثواب ہے. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے افطار کرائیں گے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ایک خرمے کا ایک ٹکڑا تو کھلا سکتے ہو کسی کو، اتنا نہیں کھلا سکتے. ایک چلو پانی کسی کو پلا سکتے ہو. یہ اگر انسان کو ایک چلو پانی پلا دے، اتنا عظیم ثواب رکھا گیا ہے. تو یہاں پر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک بڑا بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور وہاں قیامت کے لیے کہا گیا کہ جب انسان عذاب میں گرفتار ہوگا تو کہے گا کہ مثلا کوہ احد کے برابر اگر انسان جو ہے وہ صدقہ دے دے اور خیرات کر دے، یعنی راہ خدا میں وہاں پر دینا چاہے، تو عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. یعنی اگر انسان پھنس گیا، گرفتار ہو گیا، تو اتنا بڑا مثلا سرمایہ بھی کام آنے والا نہیں ہے. اور جبکہ ابھی جب ہمارے پاس اختیار ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سرمایہ بھی کام آ سکتے ہیں. لہذا انسان یہی چھوٹے چھوٹے سرمایہ خرچ کر کے اور آخرت میں ایک بڑا انتظام کر لے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہی ہے کہ مثلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پشت پہ روٹیاں لاد کے جاتے تھے دینے کے لیے، اور پسند نہیں کیا امام نے کہ کوئی دوسرا یہ پہنچا دے. اجر بہرحال امام کو اس میں بھی مل سکتا تھا، لیکن خود لے کے جا کے دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ نیکیاں خود انسان کرنے کا اہل ہو اور خود انسان انجام دے، دوسروں کے بھروسے نہیں. یا مثلا دوسروں کے ذریعے انسان کم سے کم دوسروں کی عزت کو تار تار نہ کرے کہ ایک مدد اگر کسی تک پہنچانی ہے تو 5 واسطے سے پہنچائیں کہ انسان کی عزت تار تار ہو جائے. لہذا بہرحال دنیا میں جو مال ہے اسی میں خرچ کر کے انسان اپنی آخرت سنوار لے، اس لیے کہ آخرت میں پھر مال کام آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ وہ مشہور آیات ہیں جن کو ہم آیت الکرسی سے تعبیر کرتے ہیں. کہ سب سے پہلی آیت 255 نمبر کی آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، اور اس کے بعد 256 اور 57 بھی آیت الکرسی کا حصہ ہے. آیت الکرسی کے حوالے سے بڑی فضیلت بیان کی گئی. ان آیتوں کو سردار قرآن اور سرور قرآن کہا گیا ہے کہ سب سے اہم آیات ہیں، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کی تلاوت سے پروردگار عالم 1000 قسم کی مشکلات کو دور کرتا ہے، کہ جس میں کم سے کم فقر ہے. یعنی کم ترین مشکل جو پروردگار عالم دور کرتا ہے وہ فقر ہے. لہذا انسان بہرحال اس کا ورد کرتا رہے. بہت ہی ازبر یاد کرنا چاہیے، بہت ہی کارساز آیات ہیں، لہذا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس آیت میں ایک نقطے کی طرف صرف اشارہ کرنا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ پروردگار عالم کی قدرت اور عظمت کو بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، خدا کی بارگاہ میں کسی کو حق شفاعت ہے؟ نہیں، الا باذنہ، مگر یہ کہ پروردگار عالم کسی کو اجازت دے دے. یہاں پر بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، شفاعت پروردگار عالم کی بارگاہ میں ناممکن ہے، یعنی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، جبکہ یہ قرآن کا انکار ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر خدا کے اذن سے، یعنی اگر کسی کو اذن ہے تو وہ شفاعت کر سکتا ہے. لہذا
شفاعت کا انکار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس بات کا انکار کیا گیا ہے کہ خدا کے اذن کے بغیر یہ شفاعت ناممکن ہوگی۔ اگر خدا کے اذن کے ساتھ شفاعت ممکن ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم نے یہ اذن دیا ہے، خدا نے اذن دیا ہے۔ اب یہ اذن دینے والے مثلا اگر پیغمبر نہ ہوں، مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں اور دیگر انبیاء نہ ہوں، تو پھر کون ہے کہ جو شفاعت کا اہل ہوگا؟ یعنی پروردگار عالم مثلا پیغمبر کو اجازت نہیں دے گا تو کیا مثلا کافر اور مشرک کو اجازت دے گا؟ لہذا وہ شفاعت جو کافر اور مشرک بتوں کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بہرحال غلط ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی رسائی نہیں ہے یا ان کو یہ حق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ جن کو حق شفاعت حاصل ہے۔ اس کے بعد کی آیت 256 نمبر کی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ جس کا بڑا سوء استفادہ کرتے ہیں بعض لوگ، کہ مثلا کہو نماز پڑھ لیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے مجبور تھوڑی نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں۔ روزہ رکھ لو گے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، مجبوری میں کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ قطعاً یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قرآن نے بالکل واضح کر دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اکراہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز انسان دل سے قبول نہ کرتا اور اس کے بعد اس کو انجام دے، اس کو کہتے ہیں اکراہ۔ اللہ نے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے راستے اور گمراہی کے راستے دونوں کو بالکل واضح کر دیا، دونوں چیزیں انسان کے سامنے رکھی ہیں۔ اب انسان کا دل کس کو قبول کرے گا؟ اگر انسان کے دل میں کجی پائی جاتی ہے، ٹیڑھاپن پایا جاتا ہے، غلاظت اور نجاست اور خباثت پائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ غی کے راستے کو، گمراہی کے راستے کو انسان اپنائے گا۔ بہرحال انسان کا دل جیسا ہوگا ویسے اپنائے گا۔ لیکن جب اللہ نے واضح کر دیا رشد اور ہدایت کا راستہ بالکل واضح آشکار ہے، تو پھر انسان کا دل اگر صحیح سالم ہے تو ہدایت والے راستے کی طرف جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، یعنی اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے کہ تم کو اسی راستے کے اوپر چلنا ہے، بلکہ راستہ دکھا دیا ہے، گمراہی کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے، تم دیکھو گے تو پسند ہی نہیں آئے گا۔ مثلا 2 پلیٹ میں کھانا رکھا ہو، ایک میں بدبو آ رہی ہو اور ایک پلیٹ بالکل معطر، خوشبودار، اچھا کھانا، یہ دونوں چیز ہو، ایک انسان غلیظ والا کھانا ہو، بدبودار کھانا کھا رہا ہوگا ہو، انسان دیکھنے کے بعد کیا کہے گا کہ یہ مجبور ہے یہ کھانا کھانے پر؟ نہیں، کہے گا کہ نہیں، مجبور نہیں ہے، یہ خود اپنے کو غلاظت میں پھنسائے ہوئے ہے، یعنی اس کا مثلا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ یہ بدبودار کھانا کھا رہا ہے جبکہ اس کے سامنے معطر کھانا اور تازہ کھانا موجود ہے۔ یعنی یہ ہے اکراہ کا مطلب، کہ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے دین کے اوپر، بلکہ راستے بیان کر دیے ہیں۔ دین کا راستہ ہے اتنا صاف شفاف کہ اگر انسان صحیح سالم دل رکھتا ہے تو انسان جو ہے وہ اسی راستے کو اختیار کرے گا۔ لہذا اگر انسان راہ خدا پر گامزن رہنا چاہتا ہے اور دین سے صحیح طور سے وابستہ رہنا چاہتا ہے تو یہاں پر راستہ یہ بیان کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت جتنی بھی غیر خدا سے چیزیں وابستہ ہیں یا خدا کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے گویا لپیٹ میں رکھنا چاہتی ہیں، اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہیں، ان سب کا انکار کرتے اور خدا سے وابستہ ہو جائے۔ اگر خدا سے وابستہ ہو گیا تو لن انفصام لہا، یعنی طاغوت کا انکار کرنے کے بعد جب انسان خدا کے اوپر ایمان لے آئے گا تو کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔